بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين یہ لائٹ بھی جلا دیں سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہ جناب راشد زیدی صاحب کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے قبل از افطار، اور اس کا ثواب ہم ایصال کریں گے ان کے والد مرحوم سید شائق حسین زیدی ابن سید خادم حسین زیدی، نعیم اکبر ابن حسین اکبر، سید علی حیدر زیدی ابن سید صادق حسین زیدی، فائزہ کلثوم بنت اظہر امام زیدی کو اول میں دعا گو ہوں بارگاہ ایزدی میں اللہ کریم ان چاروں مرحومین اور زیدی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، حضار محترم ناظرین کرام کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور اللہ شرکائے محترم ناظرین و ناظرات کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، بانیان افطار اور بانیان مجلس کو بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے منازل آخرت نمبر 109۔ ایک مجلس اس عنوان پر اور آئے گی، اور یہ سلسلہ گفتگو نامکمل ہونے کے باوجود اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 11 اشرے ہو جائیں گے منازل آخرت کے عنوان پر۔ آج کی جو مجلس ہے اس کے لیے میں نے اگرچہ تیاری تو بہت زیادہ کی، مگر شروع کرنے میں ہمیں بہت تاخیر ہو گئی۔ آج آلموسٹ 20 منٹ دیر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج میں نے ایک تو سورہ قیامت کی 40 آیتیں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، پھر کچھ امور، کچھ وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے قبر میں تکلیف ہوتی ہے، جو پچھلے سلسلہ گفتگو میں نامکمل رہ گیا تھا، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں، اور انشاءاللہ 110ویں مجلس جو ہوگی وہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے، اور پھر کوئی اور ٹاپک شروع کریں گے جس پر 100 مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک سورہ مبارکہ القیامت کا تعلق ہے، کیونکہ منازل آخرت کا اینڈ ہے قیامت پر، عرض کر چکا ہوں کہ قیامت 2 ہے۔ ایک قیامت وہ ہے جس دن اینڈ ہوگا اس کائنات کا، ایک قیامت وہ ہے جس دن بگننگ ہوگی روز آخرت کی۔ ان دونوں کو قیامت کہتے ہیں، اسے بھی آخرت کہتے ہیں، اسے بھی آخرت کہتے ہیں۔
اور قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہ یہ قیامت جب آئے گی اس میں بھی بیٹھے سوئے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو وہ قیامت بھی آئے گی اس میں کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. یہاں پر تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے حرم امام حسین میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے. وہاں پر جو کرسیاں نمازیوں کے لیے رکھی ہوتی ہے ان کرسیوں پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے، اور خدام ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹانگ پہ ٹانگ نہ چڑھاؤ. اتنی بڑی ہستی کے سامنے بھی کوئی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہے؟ عادت کیونکہ بن چکی ہے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دادا کے سامنے، استاد کے سامنے، مولانا کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانا، تو امام حسین کے سامنے بھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جائیں گے. اسی لیے تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے والا کوئی بھی امام زمانہ کے ساتھیوں میں نہیں ہوگا. ان کے ساتھیوں میں ہمبل لوگ ہوں گے، متواضع لوگ ہوں گے، جن کو ادب کا خیال ہوگا. تو قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں. یہ اقامت کو بھی اقامت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا کر دیتی، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اقامت. اور اسی طریقے سے قیام انقلاب کو بھی کہتے ہیں. یہ جو قیام نہضت کو اور انقلاب کو بھی قیام کہتے ہیں، کہ خمینی صاحب کا جو قیام تھا، یا ان سے قبل امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، اس کو بھی قیام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو سکون آرام نہیں ملتا، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو پورے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القیامت، 75ویں سورت ہے قرآن مجید کی. اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. یہ لائے نافیہ ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے. یہ جو گلٹی کانشیس آپ کہتے ہیں نا، کہ میرے وجود کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو مجھے اندر سے جھنجھوڑتی ہے، مجھے وارن کرتی ہے، مجھے تزجیر کرتی ہے، ڈانٹ پلاتی ہے. مجھے اندر سے کوئی ایسا احساس ہے جو کہتا ہے گناہ نہ کر، عذاب ہوگا، وفا کر، غداری نہ کر، دغا نہ کر، جھوٹ نہ بول. اس کا نام ہے نفس لوامہ. لوم سے ہے، لومۃ لائم، لوم کہتے ہیں ملامت، اور لوم وہ ملامت کرتا ہے، وہ اندر سے انسان کو بلیم کرتا ہے کہ تم کس وادی میں داخل ہو رہے ہو. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ اتنی اچھی اور پاکیزہ چیز ہے کہ اللہ جیسا خالق ایک طرف قیامت کی قسم کھا رہا ہے، ایک طرف اس نفس کی طہارت والے نفس کی قسم کھا رہا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ہڈیاں نہیں جوڑیں گے؟ یہ جو ہڈیاں پسلیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ابتدا سے بنا سکتے ہیں، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا کام یہ ہے کہ آگے آگے فسق و فجور میں بھاگتا جائے، اور اس کی بھاگ دوڑ صرف اسی چیز کے اندر ہی ہو. جو بھیجنا چاہتا ہے آگے وہ فجور بھیجنا چاہ رہا ہے. یسالو ایان یوم القیامہ، پوچھتا بھی ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. تو پتہ چل جائے گا پوچھنے والے، تجھے خبر لگ جائے گی کیوں گھبرا رہا ہے. یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بیماری آئی ہے یہ کرونا، اور اس نے دیکھیے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے انسانیت کا. رونقیں اس نے اجاڑ دی، گھر اس نے آلموسٹ گھروں کی رونقیں بھی اجاڑ کے رکھ دی. غیروں کی طرح گھروں میں جاتے ہیں. ایک شکایت بھی آئی کہ میرے جو شوہر ہیں وہ کمرے میں ماسک پہن کے سوتے ہیں. تو میں نے کہا ان بیچاروں کو احتیاط کرنے دیجئے. ٹھیک ہے احتیاطی تو کر رہے ہیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ماسک اتار دیں گے. جی ہاں، تو یہ تھوڑی سی مصیبت ہے، چھوٹی سی مصیبت ہے، یہ بنی اسرائیل کی مصیبتوں میں سے نہیں ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، نوٹس جو تیار کرتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں، تو اگر کپڑا نجس ہو جاتا تھا بنی اسرائیل کا
تو ہر ایک شخص کے لیے ضروری تھا کہ کینچی پاس رکھ کے اس جگہ سے کاٹ دے کپڑے کو. اندازہ لگائیے ہاں یہ کتنی سختی تھی. جو بندہ غیبت کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا, 24 گھنٹے کے لیے لکھا جاتا تھا اس نے آج مومن کی غیبت کی تھی. جس نے تہمت لگائی ہوتی, جو جھوٹا ہوتا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا کہ جھوٹے صاحب تشریف فرما ہے, جھوٹے صاحب جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ جو جھوٹوں کی کمپنیاں ہیں یہ اتنی ترقی اسی لیے کر رہی ہے کہ ان کے بارے میں لکھا نہیں جا رہا. اگر ان کی پیشانیوں پہ بھی لکھ دیا جائے فلاں صاحب جھوٹے ہیں تو بڑے جھوٹے بھی صدیق اکبر بننے کے خواب دیکھنے لگ جائیں گے. تو یہ انسان ہے. فیضا برق البصر وخسف القمر, جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا, آنکھیں چندھیانے لگیں گی, اور جب چاند کو بھی گرن لگ جائے گا. وجمع الشمس والقمر, جب چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. یہ قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے, یہ پہلی قیامت کا. یقول الانسان یومئذ این المفر, وہ انسان جو پوچھتا تھا نا کہ ایان مرساہا یا ایان یوم القیامہ, وہ کیا کرے گا قیامت کے دن پوچھے گا این المفر, اس عذاب سے بچ کے کہاں جائے فرار اختیار کروں, کہاں بچوں, کون مجھے بچائے گا. کلا لا وزر, کوئی پناہ گاہ نہیں قیامت کے دن. الی ربک یومئذ المستقر, بس اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے. ینبأ الانسان بیومئذ بما قدم واخر, انسان کو بتا دیا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا اس نے آگے بھیجا, کیا اس نے پیچھے چھوڑا, کس میں جلدی کی, کس میں تاخیر کی, بتا دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان تو اندر سے نفس سے خود بڑا سمجھدار ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے, انسان کو علم ہوتا ہے کہ اس نے آج کیا کرتوت کیے ہیں, آج کیا نیکیاں کی ہیں, انسان کو پتہ ہوتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, اگرچہ وہ اپنے لیے اپالوجیز پیش کرتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے اکثر لوگوں کو, کوئی چور کبھی نہیں کہتا میں چور ہوں, تھانے والے 2-4 ضربے لگاتے ہیں تو کہتا ہے میں نہیں, میرا باپ بھی چور تھا, میرا دادا بھی چور تھا, اس طرح بتانا شروع کر. اگرچہ معاذیرہ معذرتیں پیش کرتا ہے. وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ, اپنی زبان کو حرکت نہ دے میرے حبیب. یعنی پہلے حضور پڑھ لیتے تھے آگے آگے, جیسے حافظ ہوتا ہے نا قرآن کا, حضور تو حافظ بھی تھے محافظ بھی تھے. تو حضور اگر پڑھنے لگتے تو ارشاد ہوتا کہ جلدی نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, پریشان بھی نہ ہو, ہم پر واجب ہے, اللہ پر, یہ ہم سے مراد اللہ پر واجب ہے کہ ہم ہی جمع کریں گے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کو پڑھائیں گے. جو نہیں پڑھ رہے نا قرآن, یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں آج کہہ رہا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میں اپنی قوم کو قاری قرآن نہیں بنا سکا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر ان کو نمازی نہیں بنا سکا. میرے ابا جی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں مرنے والا ہو گیا ہوں مگر قوم نمازی نہیں بنی, قرآن پڑھنے والی نہیں بنی. میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں مگر نمازی نہیں بنا سکا. تھوڑوں کو بنایا ہے, پھر بھی بہت سو کو بنا دیا ہے, شکر خدا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل نہیں بنایا, مگر جس طرح کامیاب ہونا چاہیے تھا. قرآن پڑھتے ہیں ایران والے, قرآن پڑھتے ہیں عراق والے, قرآن وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس آج 500 محمد حسین طباطبائی کم کے اندر بیٹھا ہوا ہے. 500 ایسا بچہ ہے 5 سے 8 سال کی عمر کا جو 70 طریقوں سے قرآن کو حفظ کر چکا ہے. ہمارے ہاں تو اگر کسی قبرستان میں کہہ دیا جائے کہ کسی بھائی کو سورہ یاسین یاد ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. جن کو یاد بھی تھی وہ بھی بھول گئے, اس لیے کہ جب پریکٹس نہیں ہوگی تو بھول ہی جائیں گے. یہ چند دن پہلے ایک اہل سنت کی میت ہو گئی تھی, تو وہ ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے ہمسائے بھی ہیں, فیلڈلفیا میں ان کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں جنازہ پڑھائیں. میں خیر جنازہ پڑھنے چلا گیا, مولوی صاحب نے خیر پڑھانے نہیں دیا مجھے, وہ کیسے پڑھانے دیں گے, وہ اتنے متعصب مولوی صاحب تھے. خیر میں نے ان کے پیچھے پڑھ لیا, مگر جب قبرستان میں گئے تو سب کی قلعی کھل گئی. جب انہوں نے کہا یاسین پڑھیں تو سوائے سخاوت حسین کے کوئی آگے نہیں بڑھا. الحمدللہ رب العالمین. تو وہاں قلعی کھل گئی. پھر میں نے وہاں 14 معصومین کے نام لے کر دعا بھی کرائی. وہ سڑتا بھجتا رہا, وہ جو تھا بھنتا رہا وہ, مگر الحمدللہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آج کی مجلس میں
جو ایک بہت بزرگ کی مجلس ہے، اور ایک جوان ہیں، بلکہ 2 جوان فوت ہوئے ہیں. ایک ہمارے راشد زیدی صاحب کے والد بزرگوار ہیں، اور آج ان کے عزیز جمال بھی تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے آئے ہیں. اللہ ان کو اجر دے، جزا دے ان کو، خدا ان کے آپ کے سب کے روزوں کو قبول فرمائے. ایک ان کے بہنوئی کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور ایک ان کے بھتیجے بالکل جوان وہ فوت ہوئے ہیں. تو ان تینوں کی ارواح کو، اور آپ سب کی، ہم سب کی ارواح کو ثواب چلا جائے گا. اگر ہم یہ جو چند لوگ بیٹھے ہیں کرونا کی وجہ سے کم ہیں، کم از کم عہد کر لیں آج سے کہ انشاءاللہ ہم خادم القرآن بنیں گے. ورنہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں جس میں گالیاں رٹوائی جاتی ہیں، گالیاں یاد ہیں. ہمارے جناب ذاکر اہل بیت اظہر زیدی صاحب ہمارے علاقے سے واقف ہیں، ہمارے علاقے سے ہی ہیں، تھوڑے سے دور ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بس یا قتل سکھائے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ابھی اسکول داخل نہیں ہوا تھا تو مجھے ریفل سکھائی گئی تھی، اور نشانہ بنانا سکھایا گیا باقاعدہ. ہاں تو یہ ہمارے ہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے. مگر پھر بھی عہد کیا. والد صاحب قبلہ کو اللہ جنت میں جگہ دے، انہوں نے مہربانی کی. استاد غلام نبی صاحب قبلہ میرے بزرگ تھے، استاد تھے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مولویوں کی مخالفت نہ کریں. ان مولویوں کی وجہ سے آپ نہیں، آپ کا کوئی بچہ سنور جائے گا، کسی کا کوئی بچہ سنور جائے گا، کل میں حق پہنچ جائے گا. ان مسکینوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. میں نے الحمدللہ 50 سال ہمارے گھر سے کھانا گیا ہے مولانا غلام نبی صاحب قبلہ کا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 2 بھائی چلو مولوی بن گئے، جیسے بھی اتنے اچھے مولوی نہیں ہیں مگر بن گئے الحمدللہ. دعا کریں میرے بھائی جو ہیں بہت کریٹیکل پوزیشن میں ہیں ہسپتال میں، اللہ ان کو، مولانا الفت حسین کو شفا عطا فرمائے. مجھ سے تو خیر وہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، مجھ سے زیادہ نیک ہیں وہ، اور آپ سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں. تو اب یہ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میرے حبیب، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ یعنی ہم سے مراد جبریل جب پڑھتے ہیں تو آپ فالو کریں، آگے آگے نہ چلیں، فالو کریں، یعنی آپ فالو کریں. تو حضرت جبریل پڑھا رہے ہیں اور کائنات کا سردار پڑھ رہا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ استاد ٹیچر نہیں ہے خدا نخواستہ. یعنی دوہرائی جو قرآن کا دورہ ہوتا ہے، دورہ قرآن، وہ تو ان کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں جبریل. یہ گویا دورہ قرآن بتایا گیا کہ آپ جتنے بڑے امیر بھی ہوں، کبیر بھی ہوں، اگر کوئی آپ کو دورہ کروا رہا ہے تو وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے جیسا چھوٹا بندہ، آپ دورہ کریں، آپ پڑھیں، دہرائی کریں قرآن کی ساتھ ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جبریل پڑھتے جائیں گے میرے حبیب، اور آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے. ثم ان علینا بیانا، ہم پر واجب ہے کہ ہم قرآن کو بیان کریں. کلا بل تحبون العاجلہ، لوگو اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ اے لوگو تم دنیا کو پسند کرتے ہو. یہ اللہ کا شکوہ ہے، قرآن کا شکوہ ہے. العاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، کیونکہ یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا جلدی چلی جاتی ہے، دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. دنیا دنا یدنو کا جو یہ صیغہ ہے، یہ مؤنث مفرد کا صیغہ ہے، یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے. ادنا کا معنی ہوتا ہے جو میل سب سے پست ہو، اور دنیا کا معنی ہوتا ہے جو فیمیل سب سے پست ہو. دنیا فیمیل بھی ہے اور سب سے پست بھی ہے. الدنیا دنیا، اس کو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اللہ شکوہ کر رہا ہے اور تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو. دنیا تمہیں پسند ہے، آخرت کو چھوڑ رہے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ تو ایسے چہرے ہوں گے جو فریش ہوں گے. دیکھیں آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، مومن سے ملتا ہے، کیسے آپ فریش ہو جاتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ملنا چاہیے کہ منہ پہ چہرے پہ 12 بج جائے. کئی میرے دوست ہیں جو ایسے ملتے ہیں، ان کو میں نے کافی حد تک چینج کر لیا ہے الحمدللہ. شکر خدا ہے کہ جب مومن کو ملو تو اسمائلنگ فیس سے ملو، پیار محبت سے ملو. اس طرح نہیں کہ جیسے اس نے تمہارا ادھار دینا ہے، یا خدا نخواستہ وہ تمہارے قتل کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے، خدا نخواستہ. میرے ایک دوست تھے، یہ میں آپ بیتیاں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ ناراض بھی نہ ہوا کریں اور ان سے حاصل کریں. کچھ میں نے تو بہت حاصل کیا ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ بہت غصے میں رہتے تھے، بڑے عرصہ میں اکٹھے رہے. میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا تم کبھی مسکراؤ بھی صحیح، کہ یہ بھی صحیح، کبھی میں تمہاری مسکراہٹ بھی دیکھوں گا. تو کہنے لگا کہ کل دیکھ لو گے. اگلے دن مر گئے بیچارے.
دیکھا ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بند ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کیسا سچا بندہ تھا۔ اس نے کہا کل دیکھ لو گے مسکرانا۔ وہ کل ایسا مسکرایا کہ مسکرا کے ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح نہیں وہ دن نہ آئے کہ اس دن ہی مسکرائے، نعوذ باللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ خضر کی عمر پائیں اور مسکراتے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ وہ ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں وٹ، پتہ نہیں آپ کیا کیا کہتے ہیں، اندر جو بل ہوتا ہے، بل، اب بل نہ رکھے اندر جو بل ہوتا ہے نا، ہے اب وہی کینہ، بغض، حقد، یہ ہم کہتے ہیں سرائکی میں وٹ، فلانے کے دل میں وٹ ہے میرے خلاف، وہ وٹ نہ رکھے۔ خدا را وٹ رکھنا ہے تو سپاہ صحابہ کے خلاف رکھے، جنہوں نے شور کوٹ میں ہمارے ایک سید نقوی کو بیچارے کو کلہاڑیاں مار دیا، ان کے خلاف وٹ رکھیں۔ وہ ان کے خلاف رکھیں جو ہمارے لوگوں کو کراچی سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور ان کو برفوں پہ لٹا رہے ہیں، برف کے تودوں پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو ہیٹروں پہ بیچاروں کو لٹا رہے ہیں، ان کے خلاف وٹ رکھیں۔ اپنے مومنوں کے خلاف کیا وٹ رکھنا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ کچھ کے تو ایسے چہرے ہوں گے کہ وہ فریش ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، وہی 12 بجے ہوئے ہوں گے کچھ کے چہروں کے اوپر تو، اور وہ تو بیچارے وہاں پر بھی فقر میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے لگے گا کہ کوئی بھکاری آ گیا قیامت کے دن، بھکاری، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کسی کو محتاج نہ کرے اور بیچارہ وہ بھیک نہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ اسلام عزت کا مذہب ہے۔ میں نے کئی دفعہ، خدا شاہد ہے میرا ایسا ہوا، ابھی نہیں، ابھی تو شکر خدا ہے، جس زمانے میں ہم طالب علم تھے تو کبھی ہو جاتا تھا کہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو مراجع کرام جو ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی خدمت میں جانا کہ آج پیسے مانگیں گے، ان کا چہرہ دیکھ کے شرم آ جانی اور واپس چلا آنا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم ان سے کیسے پیسے مانگے۔ شریف آدمی کے لیے مانگنا یہ بڑی عیب کی بات ہوتی ہے۔ خیر، یہ جو وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَقِيلَ مَرَّاقُ، وہاں کوئی جھاڑ پھونک بھی نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا پیر ویر کہ جھاڑے پھونکے اور آپ سے اس پریشانی کو دور کر دے، اور وہ گمان یہی کرے گا کہ یہ تو فراق کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ڈیسٹینیشن نہیں ہوگی۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ نہ تصدیق کرتا تھا اور نہ اس نے نمازیں پڑھی۔ آج کیا مدد کریں قیامت کے دن اس کی؟ نہ تصدیق کی اس نے، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ تکذیب بھی کرتا تھا اور بدکتا بھی تھا، بھاگتا تھا ادھر ادھر۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے اکڑ کے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ اولا لَكَ فَأَوْلَىٰ، ہائے افسوس، پھر افسوس، ہائے خرابی۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، اے بندہ گمراہ بندہ، تیرے اوپر افسوس، تیری خرابی 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 خرابی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا یہ ملے ہوئے قطرات سے اسے پیدا نہیں کیا گیا؟ یہ نطفہ نہیں تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر وہ کئی علقہ بن کے کئی مراحل سے گزر کے سنوارا نہیں گیا، اسے نہیں سنوارا۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی سپرم سے اور اسی ایک مادے سے مذکر بھی بنا دیے، مؤنث بھی بنا دیے۔ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یہ مختصر جلدی پڑھ لی تاکہ قرآن کا مہینہ ہے، یوں سمجھ لیں 40 ختم قرآن کر لی، 40 آیتیں 40 ختم قرآن ہو گئے نا۔ اس مجلس میں 40 ختم قرآن بھی ہو گئے۔ اور آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں، اگرچہ وقت باقی نہیں رہا، کہ ہم وہ امور ذکر کریں کہ جن امور کی وجہ سے عذاب قبر میں یا عذاب برزخ میں اضافہ ہوتا ہے، یا پل صراط میں مشکل ہوتی ہے، یا کمی ہوتی ہے میزان میں اچھے اعمال کی، یا محاسبت النفس میں۔ میں کیونکہ یہ سبب کرنے والی مجالس ہیں تو میں 2-3 باتیں، بلکہ ایک بات کے علاوہ 2-3 باتیں عرض کر کے اپنے عرائض کو تمام کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔
اسی طرح تشریف لاتے رہیں تاکہ قرآن کا دورہ بھی ہوتا رہے اور مجالس بھی ہوتی رہیں اور دروس بھی ہوتے رہیں۔ اللہ کریم الویدی سینٹر کی انتظامیہ کو، خدمت گزاران کو، والنٹیئرز کو، ڈونرز کو، بانیان کو اجر جزیل اور جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، الحاج مولانا اصغر نقوی نجفی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، حسن امتیاز کے مرحومین کی مغفرت ہو، علی ذوالفقار کے مرحومین کی مغفرت ہو، جناب ارشد زہری صاحب کے، جناب راشد زہری صاحب کے والد صاحب قبلہ کے درجات بلند ہوں، ان کے بہنوئی اور ان کے بھتیجے کے درجات بلند ہوں، دیگر جو ان کی بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ ان کی سالی فوت ہوئی ان کے درجات بھی بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نقوی فیملی، زیدی فیملی اور دیگر جو فیملیز یہاں ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جناب اظہر زہری صاحب کے والدین دیگر مرحومین کی مغفرت ہو، جناب حسن جمال صاحب تشریف فرمائے، ان کے آصف جمال صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، آغا مختار حسین کے فرزند یہاں پر ہیں، اللہ آغا اور ان کی بیگم کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جناب خاور علی خاوری صاحب کے والدین اور مرحومین کی مغفرت ہو، جناب خلیفہ نفیس الحسن اور خلیفہ فیملی کے مرحومین کی مغفرت ہو، محمد اقبال کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور اللہ مومنین کو توفیق دے وہ زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں۔ جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے 40 مرد آ سکتے ہیں اور 20 عورتیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ کریم اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومین جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اللہ ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ دے، سید شائق حسین زیدی اور سید خادم حسین زیدی، نعیم اکبر کو ابن حسین اکبر، سید علی حیدر زیدی ابن سید صادق حسین زیدی، اور فائزہ کلثوم بنت اظہر امام زیدی کے درجات اللہ متعالی فرمائے۔ ریحان جعفری بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جعفری فیملی کے بھی جمیع مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور معراج بھائی بھی یہاں موجود ہیں، معراج بھائی کے بھی جمیع مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم آپ سب کے حضار محترم ناظرین محترم کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور عبادات رمضان آپ سے قبول فرمائے۔ آج کا خلاصہ مجلس یہ ہوا کہ سورۃ القیامت کو اگر انسان آرام سے پڑھ لے تو اندر سے قیامت کے بارے میں یقیناً خوف پیدا ہو جائے گا، کہ جب پنڈلی سے پنڈلی ملے ہوگی، کندھے سے کندھا ملا ہوگا، بندہ دائیں بھاگے گا بائیں بھاگے گا، مگر اسے راہ مفر کہیں نہیں ملے گا۔ اس دن جب تکلیف ہی تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے بچنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس تکلیف کے دن کے لیے تیاری کریں، اس لیے منازل آخرت کے عنوان کو رکھا گیا۔ اور جب بھی مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غم کو ملانا چاہتے ہیں بلکہ بھلانا چاہتے ہیں، اور غم حسین کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بارہا، ابھی تو میں ریسرچ کر رہا ہوں، ایک دائرۃ المعارف الحسینیہ لکھ رہا ہوں اردو زبان میں، اللہ مجھے توفیق دے دے، صرف امام حسین کے بارے میں میں کچھ لکھ رہا ہوں، تو اس میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس سے بہتر بخشش کا سامان کوئی نہیں کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ ایک دروازہ ہے جو صرف اور صرف ان کے لیے ہے جو خدمت گزاران عزاداری ہے مظلوم کربلا، برتن دھوئیں گے، جھاڑو دیں گے، جوتیاں سیدھی کریں گے، نیاز پکائیں گے، نیاز تقسیم کریں گے، لوگوں کی بلائیں لیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، نظر و نیاز دیں گے، خواہ وہ مجلس کی صورت میں ہو، نوحے کی شکل میں ہو، مرثیے کی شکل میں ہو، سلام کی صورت میں ہو۔ یہ ایک دروازہ صرف 8 دروازوں میں سے جنت کا ایک دروازہ ہے، الریان، وہ روزہ داروں کے لیے، ایک دروازہ ہے صرف امام حسین کے عزاداروں کے لیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ریان دروازے پہ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا جو لوگوں کو کہے گا آؤ،
مگر یہ جو دروازہ عزائے حسین کی خدمت والا ہے، اس میں فاطمہ کا لال خود کھڑا ہوگا، امام حسین خود موجود ہوں گے، ایک ایک کا نام لے کر اشارہ کر کے بلا کے خود داخل بہشت فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اینڈ کرتے ہیں غریب کی مجالس کے ساتھ، اور آج میں ظاہر ہے کہ یہ 3 مرحومین کے لیے ہے، ایک کے لیے مناسب ہوگا کہ میں سید الشہداء کے 2 جملے پڑھوں۔ سید الشہداء وہ مظلوم ہیں کہ جن کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، اسی لیے ان کی مادر گرامی نے مولا علی کو وصیت کی تھی کہ مولا ایسے نہ ہو کہ آپ میری تجہیز و تکفین و تدفین میں بہت دیر کر دیں اور میرا یہ بیٹا پیاسا رہ جائے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ بی بی زینب بھی ہمیشہ ایک جام پانی کا سرہانے رکھتی تھی کہ میرا بھائی مانگے تو میں دوں، کیونکہ میری اماں خوش ہوتی تھی جب میرا بھائی پانی نوش کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کربلا نے جب آپ کو یاد کیا ہے، صرف ایک وقت ہے جب آپ کو یاد کیا ہے، جب اصغر کو نہر کرا چکے تو اس وقت شیعتی مہما ان شرب تم ازب مائن فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، یعنی میرے بچوں کی پیاس کو بھی، میرے گھر والوں کی پیاس کو بھی۔ اور ایک جملہ میں کہوں گا، کیونکہ ایک جو دنیا سے گئے ہیں ان کی عمر کے ساتھ مناسبت ہے کہ میں ابو الفضل کا ایک جملہ کہوں۔ ابو الفضل وہ وفادار ہے کہ سارے سر شام میں نوک ہائے نیزہ پہ سوار تھے، حتیٰ اس صغیر کا بھی، حتیٰ علی اکبر و قاسم کے بھی، اون و محمد کے بھی واحد سر تھا ابو الفضل کا کہ جو گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آخر اس کا سر تم نے نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں سوار کیا؟ بتانے والے نے کہا جتنی مرتبہ اس کا نو کے نیزہ پہ سر چڑھایا تو اس کا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ میرے بزرگ تھے قبلہ مولانا منظور حسین، سب سے پہلے میں نے یہ ان سے سنا تھا قم میں، انہوں نے فرمایا تھا روایت نہیں ملتی مگر میں سمجھتا ہوں عباس کی نگاہ پڑتی ہوگی زینب کے کھلے سر پہ، ام کلثوم کے کھلے سر پہ، اور غازی کو وعدہ یاد آتا ہوگا اے رسول زادیو تم میرے ساتھ چلو میں تمہارے پردوں کا ضامن ہوں۔ اور ایک تو جو ان کے بھتیجے تھے بالکل جوان تھے، اینڈ کروں گا سرکار شبیہ پیغمبر کے ایک جملے سے، صرف ایک جملہ، جب مقام الورد پر، ورد کہتے ہیں گلاب کو، الورد اور الورد دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہاں عورتیں کرسچن عورتیں تھیں، ان کی مارکیٹ تھی، بازار تھا، وہ پورے شام کے لیے گلاب کے پھول اگاتی اور بیچتی تھی، اس لیے اسے مقام الورد کہا جاتا تھا، اور وہ پہاڑی کی چوٹیوں پہ رکھتی تھی، وہاں سے لوگ دیکھتے تھے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، ایک مقام الورد کی پھول بیچنے والی کرسچن عورت نے عجب بیان کیا، جب اس نے علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، اس نے کہا اے جوان اللہ کرے تیری ماں تیرے قتل سے پہلے مر گئی ہو۔ آواز آئی پشت ناقہ سے بی بی یہ دعا نہ کر، میں تو کربلا سے اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس توسل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا ثواب سید شائق حسین زیدی ابن سید خادم حسین زیدی کو ایصال فرما۔
نعیم اکبر ابن حسین اکبر کو بھی اس کا ثواب ایصال فرما، سید علی حیدر زیدی ابن سید صادق حسین زیدی کو بھی اس کا ثواب ایصال فرما، اور فائزہ کلثوم بنت مظہر بنت امام